الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظیم. آج تراویح میں 2 آیتیں ایسی گزری ہے کہ اس کا خاص فائدہ ہے، اسی لیے وہ میں آپ کو بتلانا مناسب سمجھتا ہوں. ایک آیت سورہ رحمان کی گزری ہے تراویح میں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. بہت چھوٹی عمر میں رمضان میں سہارنپور پورا مہینہ حاضری ہوئی تو حضرت کے شیخ اور مرشد اور میرے دادا پیر حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر میں حاضری ہوتی تھی. تو حضرت کے گھر کے اندر دیکھا کباٹوں پر دروازوں پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، کاغذ پر لکھ کے چپکائی ہوئی تھی. تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نوا سے جو اس وقت حضرت کی جگہ کے اوپر سلسلہ وار وہاں خانقاہ کے پیر ہے سہارنپور میں، وہ میرے بہت پکے دوست ہیں بھائی کی طرح. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گھر میں ہر دروازے پر کباٹ پر یہ آیت لکھی ہے سورہ رحمان کی. تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ نانے ابا یعنی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت لکھوا کر کے چپکا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ آیت جہاں بھی لگی ہوئی ہوگی وہاں کبھی چور چوری نہیں کر سکے گا، چور کی چوری سے حفاظت ہو جائے گی. تو اللہ والوں کے گھروں میں یہ چیز دیکھی تھی، وہ میں نے آپ کو بتلا دی. میں بھی کرتا ہوں، یہ آیت لکھ کر کے لگا دیتا ہوں. ایسے مولوی کے یہاں کوئی پیسے زیادہ ہوتے نہیں ہیں لیکن لگا دیتا ہوں، اللہ چوری سے حفاظت کرتے ہیں. ایک آیت تو یہ مجھے آپ کو فائدہ بتلانا تھا. لکھ کر کے لگانا ہو تو اچھی طرح لیمینیشن کر کے لگا دو ادب کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہر طرح کی چوری سے حفاظت ہوگی. دوسری آیت تراویح کے اندر آج آپ نے سنی ہے، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. امام ابن کثیر جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک صحابی سے نقل کیا ہے
کہ جس آدمی کو دین کے بارے میں گندے گندے وسوسے اور خیالات آتے ہو، بہت سے لوگوں کو وسوسے پریشان کرتے ہیں گندے گندے، تو امام ابن کثیر نے تفسیر میں نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ جس کو بھی گندے گندے وسوسے پریشان کرتے ہو وہ یہ آیت دھیمی دھیمی آواز سے پڑھے، اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیں گے۔ اسی لیے یہ آیت بھی یاد کر لو، اور جب بھی کوئی گندا خیال آوے، گندے وسوسے آوے تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ پھر میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی جو روزے کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے۔ الحمدللہ ہم روزے رکھتے ہیں، روزے رکھنا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، کہو الحمدللہ۔ اب دعا یہ کرنی کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے دے۔ اللہ جیسا چاہتے ہیں ایسا روزہ تو نہیں ہے، لیکن جیسا بھی رکھتے ہیں اللہ قبول فرما لے دے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، کسی کو کچھ زیادہ کسی کو کچھ کم، پچھلے زمانے میں بھی روزے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم لوگ تقوی والے بن جاؤ، اس کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اب یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کا میننگ یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرو اور حرام سے بچو، یہ ہے تقوی کا میننگ۔ اللہ سے ڈرو اور حرام سے بچو، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اب روزے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پریکٹس کرائی کہ روزہ آدمی رکھتا ہے تو حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بیوی حلال ہے لیکن روزے کی حالت کے اندر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا حلال ہے اپنی کمائی کا، پانی حلال ہے اپنی کمائی کا، لیکن روزے کی حالت میں کھاتا نہیں پیتا نہیں، بلکہ وضو کرتے کرتے ذرا سا پانی اندر اتر جاوے تو آ کے مسئلہ پوچھے گا کہ میرے روزے کا کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں 29 دن 30 دن حلال چیزیں چھڑوائی تاکہ پوری زندگی حرام چیزیں چھوڑنا آسان ہو جاوے۔ یہ پریکٹس ہے کہ حلال چیز روزے میں چھوڑو، اللہ کے حکم سے چھوڑو تاکہ حرام چیز سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں لعلکم تتقون، تمہارے لیے روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور تقوی یہی ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، اور جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے روزے رکھنے کا مقصد۔ اب یہ روزہ ہمیں یہ لیسن دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ آدمی
باتھ روم میں جاتا ہے, باتھ روم میں بیوی بھی نہیں دیکھتی, لیکن باتھ روم میں جا کر کے بھی آدمی پانی نہیں پیتا ہے. کیوں پانی نہیں پیتا ہے روزے کی حالت میں؟ محض اللہ تعالی کے ڈر سے پانی نہیں پیتا. باتھ روم میں جا کر, جہاں کوئی نہیں دیکھتا, بیوی نہیں دیکھتی, بچے نہیں دیکھتے, دوست نہیں دیکھتے, فرینڈ سرکل نہیں دیکھتا, وہاں بھی آدمی پانی نہیں پیے گا, کھانا نہیں کھائے گا. اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ یہ میرا روزہ ہے. بس جو اللہ کا ڈر دل کے اندر ہے روزے کی حالت میں, وہ اللہ کا ڈر پوری زندگی ہر جگہ پر آ جاوے, ہر جگہ اللہ کا ڈر آ جاوے. کاروبار میں ہو اللہ کا ڈر, بزنس پر ہو اللہ کا ڈر, ہر جگہ اللہ کا ڈر آ جاوے. جو ڈر اللہ کا روزے کی حالت میں, وہ اللہ کا ڈر ہر حال میں آ جاوے, یہ روزے کے ذریعے ہمیں حاصل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور حرام سے بچنے والے بن جاؤ. دیکھو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات نقل کی کہ نہیں کی؟ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, خوبصورت ہے, بہت خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنے حالات آئے. آج تو ہم ذرا حالات آتے ہیں تو ڈگمگا جاتے, ڈر جاتے ہیں. یاد رکھ لو, حالات اللہ سے مانگنا نہیں ہے, لیکن حالات آ جاوے تو عافیت کے ساتھ, صبر سہن کے ساتھ زندگی گزارو. صبر سہن, اللہ سے مانگو عافیت. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے, عافیت کی دعا کرتے تھے. یہ دعا یاد کر کے صبح و شام مانگا کرو, حضور کی دعا ہے, بڑی زبردست دعا ہے عافیت کی. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اللہم استر عورتی, اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا حضور خود مانگتے تھے. جو مسلمان یہ دعا مانگے گا اللہ اس کو عافیت میں رکھیں گے, یعنی سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہے گا. کبھی ہم کسی کو پوچھتے ہیں بھائی کیسا چل رہا ہے, تو بدو برابر چھے, اسی کو عافیت کہتے ہیں. بدو برابر چھے, بدو برابر چلتو چھے, اس کو کہتے ہیں عافیت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عافیت مانگتے تھے. جو مسلمان یہ دعا مانگے گا حدیث کی, اللہ اس کو ہمیشہ عافیت میں رکھیں گے اور ہر طرف سے اس کی حفاظت کریں گے. کتنی پیاری دعا حضور نے مانگی, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی. اے اللہ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ومن فوقی اوپر سے, واعوذ بک ان اغتال من تحتی اور نیچے سے, سب طرف سے اللہ میری حفاظت فرما. حضور نے دعا مانگی اللہ سے. تو اللہ سے مانگیں گے عافیت, لیکن کبھی مصیبت آ جائے تو سہن صبر کرنا سیکھو. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنے حالات آئے, سگے بھائی دشمن بن گئے. کوئی نوائی کی بات ہے بھائی دشمن بنے؟ سگے بھائی بھائی بن گئے.
انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کپڑے نکال کے کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو. آج کپڑے نکالتے نہیں ہیں، لیکن کپڑے نکالنے سے زیادہ بری حرکت کرتے ہیں آج کل کے رشتہ دار، تعلق والے، دوست احباب. یوسف علیہ السلام کے کرتے کو نکالا، کپڑے کو نکالا، یوسف علیہ السلام کو باندھا اور بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. کیسے حالات آئے نبی کے اوپر بچپن کے اندر. پھر کنویں کے اندر سے نکالا قافلے والوں نے تو بھائیوں نے بیچنے کی بات تھی. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. سگے بھائیوں نے حضرت یوسف کو بیچ ڈالا. کیسے حالات نبی کے اوپر. پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنائے گئے، بیچے گئے، مارکیٹ میں ان کو بیچا گیا، اللہ کے نبی کو بیچا گیا. اور ایجپٹ کے اندر ایک گھر کے اندر پہنچے. وہ ایجپٹ کا فائنانس منسٹر تھا، اس کے گھر میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام. وہ فائنانس منسٹر بہت بڑی عزت والا، مال والا، ہیلتھی اینڈ ویلتھی دونوں، پیسے بھی اور مال اور دولت بھی اس کے پاس، اور گورنمنٹ کا منسٹر ہو، لیکن اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھا وہ. یوسف علیہ السلام کو وہ خرید کے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. یہ نوکر ہے، غلام ہے یوسف، لیکن ذرا اس کو اچھی طرح رکھنا، ہماری اولاد نہیں، اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اچھی طرح رکھو اس کو. لیکن وہ اولاد کی طرح رکھنے کے بجائے منسٹر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر دیوانی ہو گئے. شوہر نے تو کہا کہ اچھی طرح رکھنا، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. یہ غلام، یہ نوکر ہم کو کام آئے گا، یا ہماری اولاد نہیں ہے تو اس کو بیٹا بنا لیں گے. لیکن الٹی بات، وہ پاگل ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام پر، دیوانی ہو گئے. اللہ نے نبی کو اتنا حسن دیا تھا، اتنی خوبصورتی دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ وہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گندا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس کا شوہر ہسبینڈ جب آفس جاتا تھا، گھر کے باہر جاتا تھا، تو وہ چانس ڈھونڈتی تھی کہ یوسف کے ساتھ غلط کام کیسے کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ خبر نہیں، وہ تو معصوم بیچارے گھر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، نوکری ہے، غلام ہے، کام کر رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ایک دن زلیخا نے پلان بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو حرام میں، گناہ میں پھنسانے کا. اس کا جو بیڈ روم تھا، شاہی بیڈ روم، جو منسٹر کی بیوی ہے، تو جا کر کے بیڈ روم ریڈی کیا. اور وہ بیڈ روم کیسی سسٹم پر تھا؟ ایک بیڈ روم، دوسرا روم، تیسرا روم، چوتھا روم، پانچواں، 7 روم تھے. پہلے 6 روم، 7ویں نمبر پر بیڈ روم. ایسی سسٹم تھی اس کے پیلیس میں، محل کے اندر. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا. زلیخا نے، شوہر گھر میں نہیں تھا تو بھیجا کہ جاؤ اندر جاؤ بیڈ روم میں، یہ کام کر کے آؤ. اب وہ تو نوکر تھے، غلام تھے حضرت یوسف علیہ السلام. جب کوئین نے، سیٹھانی نے حکم دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اندر گئے. جیسے ہی اندر گئے وہ پیچھے پیچھے آئی، پیچھے پیچھے آئی. اور یاد رکھنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 موقع بیان فرمائے. ایک موقع پر فرمایا
ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان لوگوں کو پھنساتا ہے، شیطان لوگوں کو گناہوں میں ڈالتا ہے، لیکن خود اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے، بہت کمزور شیطان کی چال۔ تو آپ کو کبھی شیطان پریشان کرے تو کیا کرو گے؟ قرآن کی ایک آیت پڑھنا، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ کون سی آیت پڑھو گے؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ آیت اتنی زبردست آیت ہے کہ کبھی شیطان آپ کو پریشان کرے تو یہ آیت پڑھنا، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور عورت کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کیدہن عظیم، کہ عورتوں کی جو چال ہوتی ہے، جال ہوتی ہے، ان کی جو ناپاک پلاننگ ہوتی ہے وہ شیطان سے بھی بڑی ہوتی ہے، شیطان سے بھی خطرناک ہوتی ہے، کہ جب وہ گناہ کی جال ڈالتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں جو ہے نا یہ شیطان کی نیٹ ہے، نیٹ، اس کے ذریعے وہ انسان کو پھنساتا ہے اور گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ دونوں چیز قرآن میں، ایک طرف شیطان کی جال اور نیٹ کو اللہ نے قرآن میں کمزور کہا، اور دوسری طرف عورت کی جال اور چال کو خطرناک اور بڑا کہا، اور شیطان کی چال کو کمزور کہا۔ تو زلیخا نے بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس لیے عورتوں سے بچ بچ کے رہنا۔ جو بھی غلط طریقے سے عورت میں پھنسا، دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کوئی عورت سامنے آئے نظر نیچی کرو، نظر نیچی کرو، اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نبی جی ایمان والوں کو کہو کہ نظر نیچی کرو، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر نظر نیچی نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نظریں ہوئی چار دل میں آیا پیار، پھر وہ پھنسے گا، پھر زنا میں جائے گا، آؤٹ لائن پہ جائے گا، حرام کام میں جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے صاف حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کو انگلینڈ میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہاں آپ قرآن میں جو کہا کہ عورت سامنے آوے پر آئی تو نظر نیچی کرو، یہاں تو بے حیائی بہت عام ہے، یہ سوال آپ بھی کر سکتے ہو، کتنی نظر نیچی کریں؟ تو حضرت حکیم صاحب نے بہت اچھا جواب دیا، فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے پرائی عورت کو دیکھنے سے نظر کو جھکا لیتا ہے، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا کریں گے۔ تو کہا تم تو اس ملک میں خوش نصیب ہو کہ ایمان کی مٹھاس کھاتے ہی رہو، ایمان کی مٹھاس لیتے ہی رہو، کہ جب بھی کوئی پرائی عورت آئے اللہ کے ڈر سے نظر نیچی کرو، اور ایمان کی مٹھاس، ایمان کی سویٹ تم کھاتے رہو، اور وہ ایمان کی مٹھاس تمہیں آخرت میں قبر میں نظر آئے گی۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا زلیخا نے، اور پھر پیچھے پیچھے گئی وہ، اور پیچھے پیچھے کیسے گئی؟ ایسے نہیں گئی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، جو 7 روم تھے اس کے دروازے بند کیے، سب روم کے دروازے بند کیے زلیخا نے، اور پھر روم کے اندر بیڈ روم میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے
وغلقت الابواب وقالت هیت لک، یوسف آ جاؤ میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ غلط کام کرو. خود سے انوائٹ کرتی ہے، خود سے بلاتی ہے، خود سے دعوت دیتی ہے دروازے بند کر کے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ڈر. جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ وہ چاہتے تو تنہائی میں جو چاہے کر لیتے، جو چاہے کر لیتے، کون دیکھ سکتا تھا. لیکن یقین ہے کہ میں یہاں اکیلے میں ہوں، پرائیویسی میں ہوں، تنہائی میں ہوں، ایکانت میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ مجھے یہاں تنہائی میں بھی دیکھتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے تو سارے دروازے بند کر دیے، اور دروازے بند کرنے کے بعد مجھے زنا کے لیے بلا رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے. یہی دو کام ہمیں بھی کرنے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہماری بھی حفاظت کریں گے. پہلا کام، اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے مدد مانگی اور کہا قال معاذ اللہ، اے اللہ میں آپ سے حفاظت چاہتا ہوں. اس وقت پر یہ گناہ سامنے سے آیا ہے، یہ عورت سامنے سے مجھے بلا رہی ہے، اس وقت پر اے اللہ آپ میری حفاظت کرو. دعا مانگی یوسف علیہ السلام نے. ہم بھی تو گناہ سے بچنے کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں گناہ سے بچا کے رکھے، حرام سے بچا کے رکھے، ناجائز سے بچا کے رکھے. دعا تو کرو اللہ سے بچنے کی. اللہ سے مانگو رو رو کر، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اے اللہ گناہ، نافرمانی، اس کی نفرت میرے دل میں بٹھا دو. مانگو اللہ سے. اور دوسرا کام کیا؟ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد مانگی، دعا کی اللہ سے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ دروازے کی طرف دوڑے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھ سے جو ہو سکے تو میں کروں. دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ بند ہے، پھر بھی دوڑے دروازے کی طرف کہ میرا کام دروازے کی طرف دوڑ کے جانا ہے، دروازہ توڑ کے مجھے بچانا یہ اللہ کا کام ہے. دوڑے یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف. اللہ کی غیبی مدد آئی، دروازے پھٹافٹ ٹوٹتے گئے، کھلتے گئے، اور یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے، اور اللہ نے زنا سے بچا لیا، حفاظت کر لی اللہ تعالیٰ نے. ایمان والے بھائیوں، روزہ ہم کو یہی سکھاتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ حرام سے بچنے والے بن جاؤ. اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ. جیسے حرام کیریکٹر میں ہوتا ہے، زنا میں ہوتا ہے، ناجائز کام میں ہوتا ہے، اس طرح حرام بزنس اور کاروبار میں بھی ہوتا ہے. روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ مسلمان حلال روزی کمائے گا، مسلمان حرام روزی نہیں کمائے گا. یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے، روزے کا سبق ہے. مسلمان تھوڑا کمائے گا، حلال کمائے گا، مسلمان حرام نہیں کمائے گا. یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے. روزہ یہ بھی تعلیم دیتا ہے. آج تو مسلمان ایک ہی چیز، پیسے آنے چاہیے، ڈالر آنے چاہیے، مال آنا چاہیے، غلط طریقے سے آوے، صحیح طریقے سے آوے، جائز طریقے سے آوے، ناجائز طریقے سے آوے، کوئی پرواہ نہیں ہے. حرام حلال کچھ بھی ہو، پیسہ چاہیے. مسلمان کبھی یہ نہیں سوچ سکتا. مسلمان کہے گا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے حلال روزی چاہتا ہوں،
حلال چاہتا ہوں. ایک دعا یاد کر لو، ہر نماز کے بعد دعا مانگو، اس کی برکت سے حلال روزی ملے گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے. اور سنو، حدیث میں ہے اگر کسی آدمی پر پہاڑ جتنا بڑا، ماؤنٹین جتنا بڑا قرض ہوگا اور وہ مسلمان یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ وہ قرض ادا کروا دیں گے. حدیث میں یہ دعا آئی اور اس کی برکت سے حلال روزی ملے گی. یہ دعا یاد کر کے پڑھا کرو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کتنی چھوٹی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دی. جو مسلمان یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھے گا، پہاڑ جتنا قرض ہو اللہ ادا کروا دیں گے اور انشاءاللہ حرام سے بچائیں گے اور اس کو حلال روزی دیں گے. کتنی بڑی دعا حضور نے سکھلا دی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈر ڈر کے حرام سے بچنے والے بن جاؤ. حرام روزی میں بھی ہوتا ہے، حرام روزی سے بھی بچنا ہے، حرام عورتوں سے بھی بچنا ہے، حرام کام سے بھی بچنا ہے، اور دوسری حرام چیزوں سے. غیبت بھی حرام ہے. ہم بے دھڑک غیبت کرتے بیٹھتے ہیں، بے دھڑک غیبت کرتے ہیں. غیبت سے بچو، حرام ہے غیبت کرنا بھی. روزہ رکھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں گالیاں بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہے ہم ادھر ادھر کی لغویات میں لگے رہتے ہیں. روزہ میننگ اللہ سے ڈرنا اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا، یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ ہم حرام سے اپنے آپ کو بچاوے، حرام کمائی سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام عورتوں سے، حرام باتوں سے، حرام دیکھنے سے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور روزے کی برکت سے اللہ ہمیں کامل تقوی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اے اللہ ہر طرح کے حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ، روزوں کی برکت سے ہمیں کامل تقوی عطا فرماؤ. اے اللہ ہر طرح کے حرام سے ہر ہمیشہ ہماری حفاظت فرماؤ. اے اللہ اس سال کے رمضان اور روزوں کی برکت سے ہم سب کو کامل تقوی والا بنا دیجئے. ہماری مغفرت فرماؤ، مغفرت فرماؤ، مغفرت فرماؤ. جہنم سے نجات عطا فرماؤ، جہنم سے نجات عطا فرماؤ، جہنم سے نجات عطا فرماؤ. اپنے کرم سے بلا استحقاق بلا حساب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرماؤ. اپنے کرم سے جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرماؤ.
فرماؤ، اپنے کرم سے جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرماؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔